بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا لیکچر اسلاموفوبیا کے اوپر ہے۔ یہ ایک گروئنگ اور ہاٹ ٹاپک ہے۔ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی بات کی ہوئی ہے، لیکن میں آج آپ کو ذرا کمپلیٹ ڈیٹیل میں ذرا اس کو مکمل ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہے کیا اور اس کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ تو آپ کے پی ایم ایس کے لیے بھی ہیلپ فل ہے اور سی ایس ایس کے لیے بھی ہیلپ فل ہے، اور یہ آئی آر کا ٹاپک بھی بنتا ہے اور کرنٹ افیئر کا ٹاپک بھی ہے۔ یہ ہر حوالے سے آئی تھنک امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک۔ سو اس کو میں ذرا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے بنایا، میرا نام آج 3 تاریخ ہے اور 2020 ہے اور نومبر کا مہینہ ہے۔ سو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام ہے کیا، پھر فوبیا کا کیا مطلب ہے، اس کے بعد ہمیں کلیش آف سویلائزیشن کا پتہ ہونا چاہیے، گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز آف سپر پاور پتہ ہونا چاہیے، اور فریڈم آف سپیچ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ 4 چیزیں میں جب کور کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے پیچھے گیم کیا ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنے لیکچر میں کہا ہے کہ دنیا کے جو نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں نا ملکوں کے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے ہیں۔ ہاں، ان کو اچیو کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً پالیسیز ضرور بدلتی رہتی ہیں۔ لیٹس سپوز مکہ اور مدینہ پاکستانی قوم کا نیشنل انٹرسٹ ہے، اس کو آج سے 20 سال پہلے اچیو کرنے کا یا پروٹیکٹ کرنے کا کوئی اور طریقہ تھا، آج کوئی اور طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اس کی ایک اور مثال دے دیتا ہوں میں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس افغانستان میں مجاہدین کو سپورٹ کر رہا تھا روس کے خلاف، سوویت یونین کے۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ وہ دنیا میں سپر پاور بن سکے۔ تو اب اگر ہم دیکھیں تو آج انہی کو ہی جو ہے وہ برا بھلا کہہ رہا ہے، لیکن وہ سپر پاور کو تو قائم رکھنا ہے نا، پہلے بننا تھا، اب جو بن گیا اس کو قائم رکھنا ہے۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں دنیا میں۔ اب ہم آتے ہیں کلیش آف سویلائزیشن کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کلیش آف سویلائزیشن کیا چیز ہے۔ دیکھیں، دوسری جنگ عظیم جب 1945 میں ختم ہوئی ہے، اس کے بعد دنیا میں 2 پاور سامنے آئی ہیں۔ ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹس سامنے آئی ہے، وہ کیپٹلزم اور ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ دنیا کے ابھر کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد دوسری پاور جو ایک نئے نظام کے ساتھ سامنے آئی تھی، وہ سوویت یونین تھی، کمیونزم کا نظام تھا۔ ڈیموکریٹک سسٹم میں ول آف دا پیپل ہوتی ہے اور اس میں آپ کو پراپرٹی بائی کرنے کا رائٹ ہوتا ہے، پرائیویٹ پراپرٹی بھی رکھ سکتے، لیکن کمیونزم میں تمام جو ہے وہ انچارج، ہر چیز کا لینا دینا گورنمنٹ ہوتی ہے، آپ کا کوئی نہیں ہوتا، آپ کی اتنی فریڈم وغیرہ کچھ نہیں ہوتی ہے اس کے اندر۔ میں نے یہ پاکستان سے باہر جو ہے وہ جس ملک میں یہ سسٹم ہے اور رہا ہے، وہاں میں نے وزٹ کیا اور میں رہا بھی ہوں وہاں پہ۔ اس کے بعد کولڈ وار شروع ہوئی ہے 1945 سے، اور 1990 میں جا کر اس کا اختتام ہوا ہے۔ جس وقت اس کا اختتام ہوتا ہے، دنیا میں کمیونزم کا نظام ختم ہو گیا اور کیپٹلزم کا نظام یا ڈیموکریٹک سسٹم دنیا میں باقی بچ گیا۔ اس سسٹم کے بعد ایک کتاب آئی تھی، اس کا نام تھا اینڈ آف ہسٹری، اس وہ فوکویاما کی لکھی ہوئی تھی۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اگر آپ پڑھیں اس کو، وہ کہتا ہے کہ دنیا کا تاریخ ختم ہو گئی ہے، بس یہی تھی، اب جو ہے وہ صرف ایک ہی نظام ہوگا دنیا میں، وہ ہوگا ڈیموکریٹک سسٹم۔ وہ ختم ہوا، اس کے کچھ عرصے کے بعد دنیا میں ایک نئی کتاب آئی، اور یہ کتابیں لوگوں سے لکھوائی جاتی ہیں۔ جو دنیا کی سپر پاورز اور گریٹ پاورز ہوتی ہیں، وہ یہ کتابیں پیسے دے کے لکھواتی ہیں ان سے، اور پھر جو ہے وہ ان کو بتاتی ہیں کہ نیا ہمارا ایجنڈا کیا ہے۔ سو اس کے اوپر بھی میں نے کئی لیکچر بنائے ہوئے ہیں، 3-4 میں نے کلیش آف سویلائزیشن کے اوپر لیکچر بھی بنائے ہوئے ہیں میں نے۔ سو اس کتاب کے اندر یہ بتایا کہ جنگیں ختم نہیں ہوں گی، جنگیں جاری رہیں گی، لیکن اس کا طریقہ کار مختلف ہوگا۔ پہلے جو ہے وہ کمیونزم اور وہ فائٹ ہو رہی تھی ڈیموکریٹک، اب تہذیبیں آپس میں ٹکرائیں گی۔ لیٹس سپوز ویسٹرن سویلائزیشن ٹکرائے گی اسلامک سویلائزیشن سے، ویسٹرن سویلائزیشن ٹکرائے گی چین کی تہذیب سے، کنفیوشنس سویلائزیشن سے۔ اس وقت دنیا میں 2 سویلائزیشن تھریٹ میں ہے، اور آپ دیکھیں کہ انہی کی کنٹینمنٹ ہو رہی ہے۔ ایک تو اسلام کی تہذیب تھریٹ میں ہے، دوسرا چین کی تہذیب تھریٹ میں ہے۔ 2001 میں جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ایشو بنا، اس کے نتیجے میں انہوں نے 20 سال اسلام کو رگڑا ہے۔ اب جو نئی باری ہے نا، وہ کسی تہذیب کی ہے تو وہ چین کی ہے، اور اس کے خلاف مکمل پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ایسے ہی ان کو مارنا جیسے مسلمانوں کو مارا انہوں نے۔
میں اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتا ہوں. تو یہ چکر ہے، یعنی کہ اینڈ آف ہسٹری، یعنی کہ وہ نظام ختم ہوا کمیونزم کا. اب جو نئی جنگیں ہوں گی وہ تہذیبوں کی بنیاد پر ہوں گی. ایک کمپلیٹ سسٹم جو کہ تھریٹ کرتا ہے ان کی تہذیب کو، وہ دنیا میں اس وقت اسلام ہے. اچھا، اسلام بھی دو طرح کا ہے. ایک ہم اسلام کہتے ہیں جو کہ مذہبی ہے. جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہوتا ہے کہ چند عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں ہوتی ہیں ساری. لیکن وہ دنیا کے دوسرے مذاہب ہیں، کسی مذاہب کو یہ خوبی حاصل نہیں ہے سوائے اسلام کے، جو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہو. یعنی کہ جو آپ کو ایک کمپلیٹ اکانومک سسٹم بھی پرووائڈ کرتا ہو، آپ کو سوشل سسٹم بھی پرووائڈ کرتا ہو، فیملی سسٹم بھی پرووائڈ کرتا ہو، ایک پولیٹیکل سسٹم بھی پرووائڈ کرتا ہو. وہ دنیا کے کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہے. یہ خوبی صرف اسلام کے اندر ہے. یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس کو مکمل ہوتے ہوئے حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال کا اس نے سفر طے کیا ہے اس کے دوران. پھر اس کے بعد اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے یا یہ جو تہذیب ہے اسلام کی، یہ ان کے جو اکانومک سسٹم ہے اس کو چیلنج کرتا ہے. یہ اس کا آلٹرنیٹ دیتا ہے ان کو، ان کے پولیٹیکل سسٹم کا آلٹرنیٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، ان کے سوشل لائف سسٹم کا آلٹرنیٹ دیتا ہے. میں جب پاکستان میں تھا تو میں دیکھتا تھا، میں کہتا تھا کہ یار ان کا تو بڑا زبردست سسٹم آف لائف ہے. جب میں یہاں پر آیا باہر دنیا سے، میں نے دیکھا ان کا فیملی سسٹم تباہ ہے اور مکمل طور پر تباہ ہے یہاں پر. اس میں کسی سیپریٹ لیکچر میں اس کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا. بہرحال تو اب اس وقت جو ہے وہ تہذیبیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں آپس میں. اور آپ یہ بھی دیکھیں جہاں پر جو ممالک نیوکلیر پاور ہیں ان کے گرد 3-4 بڑی تہذیبیں ہیں. اس میں ایک پاکستان نیوکلیر پاور ہے، اسلامک سویلائزیشن ہے، چین ہے، کنفیوشنس انڈیا ہے، ہندو سویلائزیشن ہے، روس ہے، وہاں پر آرتھوڈاکس سویلائزیشن ہے. چاروں نیوکلیر پاور اور فلیش پوائنٹ پہ ہیں اور جو ہے وہ چاروں ہی سیپریٹ تہذیبیں رکھتی ہیں. ان میں جو سب سے زیادہ جو چیلنج کرتی ہے ویسٹرن سسٹم کو وہ ہے اسلام. یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ یہ کیا چیز ہے. ہاں، اسلام جو مذہب ہے وہ ان کے لیے خطرہ نہیں ہے. اگر آپ نماز روزے پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اچھی مسجدیں پرووائڈ کرتے ہیں. میں باہر رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے، آپ جمعہ پڑھنے جانا چاہتے ہیں آپ کو جمعہ ملے گا، اور پاکستان سے اچھی مسجدیں ہیں یہاں پر، صاف ستھری یہ وہ. لیکن آپ اگر اٹھ کے کہیں کہ جناب اپنے اکانومک سسٹم کو چینج کریں، یہاں پر اسلامک سسٹم لے کے آئیں، یہ تو بیئریبل نہیں ہے ان کے لیے. یہی مسئلہ جو ہے وہ ویسٹرن کے لیے، دنیا کے لیے ہے. اگر آپ اسلام کو ایز اے مذہب یوز کرنا چاہتے ہیں ویل اینڈ گڈ ہے. اگر آپ اسلام کو ایز اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف یوز کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے نظام کو چیلنج کرتے ہیں، تو وہی ان کے لیے خطرہ ہے، اور اسی کے لیے ہی جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں. تو دوسری چیز ہے جی گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیو آف سپر پاور. سپر پاور سے مراد میرا یہاں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے. آپ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے جو اس وقت دنیا میں 6 بڑے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہے، جس میں سے کچھ میں نے اس کا ریٹن میٹیریل اپنی ویب سائٹ پہ میں نے دیا، وہاں پر مزید پڑھ سکتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اسلام کا جو ڈسٹرکشن کرنی ہے وہ پولیٹیکل لیول پہ کرنی ہے، اسلام کو سیاسی طور پر تباہ کرنا ہے. دوسرا، اس میں کنٹینمنٹ آف چائنا کرنی ہے، کنٹینمنٹ آف رشیا کرنی ہے، گریٹر اسرائیل بنانا ہے. نیو ورلڈ آرڈر میں کووڈ-19 جب سٹارٹ ہوا تھا، میں نے اسی وقت بتا دیا تھا کہ دنیا کا نظام چینج ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ پھر جو گلوبل انرجی ریسورسز ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، گلوبل واٹر ٹریڈنگ روٹس ہے اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. یہ امریکہ کے اور دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر ون ورلڈ گورنمنٹ کے ساتھ لانا ہے. یہ تو ان کے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہیں. اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلاموفوبیا کیا چیز ہے. ہم اسلاموفوبیا کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلاموفوبیا ہے کیا. اسلاموفوبیا، اسلام تو ہے ایک ریلیجین آف پیس، ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں، جبکہ فوبیا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے خوف ہونا. اسلاموفوبیا کو اردو میں کہتے ہیں اسلام سے نفرت، ٹھیک ہے جی. تو اس سے یہ ہے کہ اسلام کے اگینسٹ اور مسلمانوں کے اگینسٹ، اور اس چیز سے کوئی بھی اس مذہب سے کوئی چیز جڑی ہوئی ہے اور اس کے ماننے والوں سے کوئی چیز جڑی ہوئی ہے، اس سے نفرت کرنا، وہ اسلاموفوبیا ہے. یعنی کہ مختصر میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے نظام سے اور اس کے ماننے والوں سے یا اس مذہب سے جو کچھ جڑا ہوا ہے اس سے نفرت کرنا، جیسے کہ مسجدوں سے نفرت کرنا، اسلامک انسٹیٹیوشن سے نفرت کرنا، ہولی قرآن سے نفرت کرنا، حجاب سے نفرت کرنا، اس طرح کی چیزیں ہیں. اور یہ یہیں پر نہیں رکتا، پھر اس کے علاوہ اس کی بنیاد پر ریشزم کرنا، ڈسکریمنیشنز کرنا ڈیلی لائف میں، سوشل میڈیا پر کے ٹول یوز کرنا،
ٹھیک ہے جی، جہاں پر مسلمان کام کر رہے ہیں وہ کرنا، پولیٹیکل سفیئر میں مسلمانوں کو دنیا بھر میں ذلیل کرنا. اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں کہ مسجدوں کو آگ لگا دینا. ٹھیک ہے جی، خواتین اگر سکارف پہنتی ہیں تو وہ کرنا. پھر ابھی جو فرانس میں چل رہا ہے بلاسفیمیس کنٹینٹ، یہ بار بار جو ہے وہ یہ مسلمانوں کی تہذیب کو دنیا میں برا بھلا بنا کر پیش کرنے کی جو یہ ساری سازش ہے. یہ بار بار مسلمانوں کی وین ٹیسٹ کرتے ہیں کہ مسلمان کسی قابل ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ایک جو ہماری ایک لاسٹ جو کہ بلڈ لائن ہے یہ اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ پھر اس طرح کی یہ حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ آپ کو زیادہ تر یہ چیزیں جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس میں، سوشل میڈیا میں، ان کے بیہیور میں، جیسچرز میں ملیں گے. اور یہ آپ کو کینیڈا میں، امریکہ میں اور کچھ یورپین کنٹریز میں ملیں گے، کیونکہ ان کے پیچھے جو کمیونٹی ہے وہ ساری دنیا ہی جانتی ہے. میں نے دنیا کے تمام کے بارے میں سنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کے بارے میں سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کرتا ہے. حضرت موسیٰ کی نہیں کرتے ہیں. حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کی کوئی توہین نہیں میں نے کہیں بھی نہیں آج تک سنی ہے، نہ کبھی جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ میں نے دیکھی ہے. کیوں؟ جو اس کے ماننے والے ہیں نا وہی یہ حرکتیں کرتے ہیں، یہ اس لوگوں کو پتہ ہے وہ کون ہے. اس کے بعد اب ہم آتے ہیں فریڈم آف سپیچ. فریڈم آف سپیچ کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے نا. یونائٹڈ نیشن دنیا کی جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے وہ 1945 میں اختتام پذیر ہوتی ہے، اور جس وقت وہ اختتام پذیر ہوتی ہے تو اس کا ایک کے بعد ایک نیا دنیا میں ادارہ بنتا آرگنائزیشن، اس کو ہم کہتے ہیں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن. اس کا اگر ہم چارٹر پڑھیں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا، اس کا آرٹیکل 1 اور سب سیکشن 3 پڑھے، اس میں فریڈم آف سپیچ کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فریڈم آف سپیچ ہے کیا. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی انٹرنیشنل کوآپریشن کرنا ہے انٹرنیشنل پرابلم سولو کرنے کے لیے، وہ چاہے اکانومک لیول پہ ہو، چاہے وہ سوشل لیول پہ ہو، چاہے وہ کلچرل لیول پہ ہو، چاہے وہ ہیومنٹیرین کریکٹر لیول پہ ہو، تو اس میں آپ نے ہیومن رائٹ کا اور فنڈامنٹل فریڈمز کی جو آپ بات کرتے ہیں یا فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، تو اس کی دائرہ کار کیا ہونا چاہیے. اس کا دائرہ کار یہ ہے کہ جب بھی آپ جو ہے وہ بات کریں یا کوئی بھی فریڈم آف سپیچ کریں یا اپنی گفتگو میں اظہار کریں، اس میں 4 چیزیں متاثر نہیں ہونی چاہیے. جب آپ بات کریں تو کسی کی نسل متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے جی. پھر آپ بات کریں تو سیکس متاثر نہ ہو. بعض ٹائم ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ شی میل ہے، یہ میل ہے، یہ فیمیل ہے. اس کی بنیاد کے اوپر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. تیسرا، زبان کی بنیاد پر ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم امریکنز ہیں، ہم عربک ہیں، ہماری لینگویج سپیریئر ہے، ہم اردو اسپیکنگ ہے، ہماری لینگویج سپیریئر ہے. یہ نہ ہو. آپ کی ریس نہ ہو، سیکس کی بنیاد پر آپ یعنی کہ ڈسٹنکشن نہ کریں، اور نہ مذہب کی بنیاد پر ڈسٹنکشن کریں کہ ہمارا مذہب اچھا ہے دوسروں کا اچھا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. ٹھیک ہے جی. سب کا احترام کریں، رسپیکٹ فار آل ریلیجن. آپ اپنی گفتگو میں جب بھی جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، تو اس میں یہ 4 چیزیں میں اگر کوئی ایک بھی متاثر ہوتی ہے تو وہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے. یونائٹڈ نیشن کا آرٹیکل 1 سب سیکشن 3 ہے. میں نے یہ اس کا لیکچر بھی بنایا ہوا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر. آپ کو میں دونوں کا لنک پرووائڈ کر دوں گا، آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. یہ چیز ہے. تو یہ آپ دیکھیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کوئی 1 ارب سے زائد فالورز ہیں. تو جب کوئی ان کی ریلیجن کی یا ان کی کوئی توہین کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریلیجن کی بھی توہین کرتا ہے اور 1.5 ارب لوگوں کو متاثر کرتا ہے اس سے. تو یہ فریڈم آف سپیچ نہیں ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے مطابق. میں نے اس کو کمپلیٹ کر دیا ہے. اس میں نے آپ کو بتایا کہ اسلاموفوبیا کیا ہوتا ہے، کلیش آف سویلائزیشن کی جو کتاب ہے وہ کیا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں. گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیو آف یو ایس اے، میں نے سب سے پہلے یہاں پر بتانا شروع کیا کہ 6 امریکہ کے کون سے بڑے گرینڈ اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہیں. اس میں ڈسٹرکشن آف پولیٹیکل اسلام بھی ہے. پھر فریڈم آف سپیچ بھی آپ کو بتایا ہے. یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے پھر ایفیکٹ کیا ہوتے ہیں، پھر مسلمان جو ہے وہ، اور مسلمانوں کا مسئلہ کیا ہے. گزشتہ 200 سال کے اندر، یعنی کہ 1857 کے بعد، 1707 کے بعد، اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد یا اوٹومن امپائر ٹوٹنے کے بعد، مسلمانوں نے دنیا میں نالج میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کی ہے. آج جتنے بھی ہم پلیٹ فارم دیکھتے ہیں، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم نوکر نہ بنیں دوسرے ملکوں کے، ہم اپنے پلیٹ فارم ڈیولپ کریں. اب دیکھیں نا، کوئی ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے. فیس بک کا ان کی ہمیں ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، مارک زوکربرگ جیسے آدمی کو. ٹویٹر کی آپ مثال لے لیں، آپ یوٹیوب کی مثال لے لیں. کوئی ایک پلیٹ فارم دکھا دیں جو دنیا کا بڑا، وہ ہمارا وہ ہے ہی نہیں ہے. ہمارا سب انہی کے انہی ہیں. ہم نے ڈیولپمنٹ کی ہی نہیں ہے.
سو ہمیں پھر یہ ریکویسٹ ہی ہم کر سکتے ہیں یا پھر ہم بائی کاٹ کر سکتے ہیں. سو اگر ہم نے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو بچانا ہے تو ہمیں اپنے نظام دنیا میں لانے ہوں گے اور وہ ہمیں وہ لانے نہیں دیتے. سو اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کرنی چاہیے. آپ جو مرضی کرتے رہیں گے وہ صرف جو ہے وہ بات ہی نہیں، کیونکہ وہ اپنے مشن میں لگے ہوئے ہیں. جسٹ آپ لیٹر لکھتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں ان کو پڑے گا. سو اپنے سسٹم کو ڈیولپ کریں اگر آپ نے پاورفل ہونا ہے. سو یہ لیکچر میرا اسلاموفوبیا کے اوپر تھا. لیکچر کو سننے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.